بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو روشن اوراق میں خوش آمدید۔ روشن اوراق کے ناظرین اور سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو فرمایا کہ روئے زمین میں رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، شور والی، شیریں، نرم اور سخت ایک ایک مشت خاک اٹھا کر لے کر آئیں، میں ایک مخلوق پیدا کروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ ایک مشت خاک اٹھائیں تو زمین نے پوچھا، کس واسطے اتنی کم مٹی اٹھاتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالی اس سے ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر رہے گی، نیک بھی ہوں گے، بد بھی ہوں گے، گناہ اور ثواب ان کے واسطے ہوگا۔ پھر زمین نے عرض کیا، میں اللہ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں، تم مجھ سے مٹی نہ اٹھاؤ، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کی کہ الہی، زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا میں۔ پھر حق تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی واپس خالی ہاتھ آ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر رب کریم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو عزرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت و زاری کو نہ سنا اور کہا کہ میں اللہ کے حکم کو تیری منت و زاری پر نہیں چھوڑ سکتا، میں خدا تعالیٰ کا تابع دار ہوں۔ اور عزرائیل علیہ السلام مٹی لے کر واپس آ گئے۔ پروردگار عالم نے روحوں کے قبض کرنے کا کام پھر ان کے سپرد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مشت خاک کو جہاں پر اب خانہ کعبہ ہے وہاں رکھو۔ پھر 40 دن اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی، 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی۔ اسی واسطے اولاد آدم اکثر رنج، غم، پریشانی، فکر میں مبتلا رہتے ہیں، خوشی بہت کم میسر ہوتی ہے۔ فرشتوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس خاک کو گارا بنایا، پھر وہ کچڑ بن کر خشک ہو گیا، اس طرح کہ جیسے کمہار کا برتن خشک ہو کر آواز کرتا ہے۔ پھر اس گارے کو اللہ کے حکم سے وادی نعمان جو مکہ اور طائف کے راستے میں عرفات سے متصل ہے لے جا کر فرشتوں نے رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ پھر فرشتے اس جسم کو دیکھتے تو حیران ہو گئے اور اس کے ارد گرد پھرنے لگے، اور ابلیس بھی اس کو دیکھنے آیا اور تعجب سے کہنے لگا، یہ جسم اندر سے خالی ہے اور جگہ جگہ خلل ہیں، یہ بغیر سیر ہونے کے پر نہ ہوگا، اگر سیر ہو جائے گا تو پھٹ جائے گا، چلنے پھرنے میں سست ہوگا اور اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ مگر جب سینہ بائیں طرف سے دیکھا تو کہنے لگا، یہ حجرہ بغیر دروازے کے ہے، میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا پوشیدہ چیز ہے، اور اختلاف کرنے لگا۔ تفسیر فتح العزیز کے اندر ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ سال تک وہاں بے جان پڑا رہا، جب پروردگار عالم نے چاہا تو اس کے اندر روح کو داخل کیا اور حکم دیا، ادخل ایھا الروح فی ھذہ الجسد، یعنی داخل ہو جا اے روح اس بدن میں۔ جب روح اللہ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی
وہ خاکی بدن گوشت اور پوست سے بدلتا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہیں زمین پر گر گئے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی پیدا کیا گیا انسان جلد باز۔ پھر اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو الہام الہی سے آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس کے بعد جواب میں پروردگار عالم نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تیرے پر اللہ رحم کرے۔ اس کے بعد حکم الہی سے ایک فرشتہ بہشت سے ایک خوبصورت جوڑا لایا اور آدم علیہ السلام کو خلعت الہی سے مشرف اور مکرم کیا اور عزت سے تخت پر بٹھایا۔ اور جس دن آدم علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا گیا، روح ڈالی گئی۔ روشن اوراق کے سامعین اور ناظرین، وہ مبارک دن جمعہ کا دن تھا۔ تفسیر مظہری و تفسیر معارف القرآن۔ روشن اوراق کے ناظرین اور سامعین، اس طرح کی مستند اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔